تو ان سب حدیثوں سے جو ہے یہ واضح ہے کہ نماز کو مکمل کرنے کی بڑی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا پورا پورا اجر و ثواب انسان کو حاصل ہو جائے، ورنہ اس کی نماز کا آدھا حصہ، آدھا اجر و ثواب جو ہے چلا جاتا ہے۔ حدیثیں میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ کی، حضرت عبداللہ بن مسعود کی، کہ انہوں نے کہا انہ لا یقطع نصف صلاۃ المرء مرور المرء بین یدیہ، نمازی کے آگے سے گزرنا اس کی آدھی نماز کو ضائع کر دیتا ہے، یعنی اس کے اجر و ثواب کو ضائع کر دیتا ہے۔ مصنف عبد الرزاق کی روایت میں ہے کہ اذا اراد احد ان یمر بین یدیک وانت تصلی فلا تدع فانه یطرح شطر صلاتک، کہ کس کوئی سامنے سے گزرنا چاہے اس کو بالکل گزرنے نہیں دینا، کیونکہ وہ تمہاری نماز کا آدھا اجر و ثواب برباد کر دے گا۔ پھر امام عبد الرزاق ایک اور حدیث بھی لائے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ تم میں سے جو شخص نماز پڑھتے ہوئے اس کے سامنے سے گزرنے سے بچ سکتا ہے تو وہ ایسا کرے، کیونکہ نمازی کے سامنے سے گزرنے والا جس کے سامنے سے گزرتا ہے اس کے اجر و ثواب کو کم کر دیتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کی روایت بھی لائے کہ اگر نمازی کو اس کے سامنے سے گزرنے والے کو بھی معلوم ہو جائے کہ ان دونوں کو کیا نقصان ہے، کتنا بڑا نقصان واقع ہوگا، تو وہ کبھی بھی ایسا نہ کریں، یعنی نمازی کبھی سدھرے کے بغیر نماز نہ پڑھے اور گزرنے والا کبھی سامنے سے نہ گزرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول یہ بھی نقل کیا کہ اگر نمازی کو معلوم ہو جائے کہ اس کے گزرنے سے اس کی نماز میں کتنا نقصان ہوتا ہے تو کبھی سدھرے کے بغیر نماز نہیں پڑھے گا۔ دیکھیں فتح الباری میں امام ابن حجر عسقلانی یہ سب روایتیں لائے ہیں۔